اس کو یاد رکھیے، رب نے فرمایا کہ سنو ہدایت مجھ پہ فرض ہے، دنیا و آخرت کا حق بھی میرا ہے، یہی بات ہے۔ تو ہدایت کا اہتمام اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر تو توجہ ہے میری طرف، تمہیں مستر ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں چننے کی ضرورت نہیں، ہدایت اللہ فرماتا ہے میں کروں گا، مجھ پہ فرض ہے، تمہارا کنسرن ہی نہیں، تمہارا کام ہے اطاعت۔ جب اس کی طرف سے نمائندہ آ گیا تو بس کام، اور میرے مولا نے توقی مبارک میں، توقی سمجھتے ہو بچوں؟ توقی کسے کہتے ہیں؟ توقی لیٹر، ہم لکھیں تو لیٹر کہلاتا ہے، خط کہلاتا ہے، جب میرے معصوم تحریر فرمائیں تو وہ توقی مبارک، امام زمان کے اعتبار سے وہ توقی مبارک کہلاتی ہے۔ اپنی ایک توقی میں میرے مولا نے ایک فقرہ فرمایا، اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ وہ فقرہ جانتے ہو کیا ہے؟ پوری توجہ سے سننا، وہ فقرہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے امام جس کی ہم اور آپ ریت ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ یا صاحب زمان، اگر تم سب میری اطاعت پہ جمع ہو جاؤ میرے دیدار سے محروم نہیں رہو گے۔ یا صاحب زمان، عجیب بات ہے، جو ساتھ دینا میرا تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے۔ مولا کا فرمان مقدس ہے زمانے کے امام کا، اگر تم سارے کے سارے میری اطاعت پہ جمع ہو جاؤ تو میرے دیدار سے محروم نہیں رہو گے۔ ایک توقیہ مبارک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو تمہارا ہر عمل، ہر لمحہ، بلکہ لفظ بدلوں، مفہوماً سمجھا رہا ہوں، میرے مولا نے فرمایا کہ تم ایک لہجے کے لیے بھی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ کاش میرا بچہ، میرا جوان یہ سمجھ لے کہ وہ جو کر رہا ہے، جہاں کر رہا ہے، جیسا کر رہا ہے، میرے مولا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ معصوم فرماتے تم ایک لہجے کے لیے بھی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ اگر ایک لہجے کے لیے بھی اوجھل ہو جاؤ تو ہمارے دشمن تمہیں نیست و نابود کر دیں۔ اب یہ تو ایک بات ہو گئی نا، لیکن میں اس سے ایک نتیجہ لیتا ہوں، اس فرمان مقدس سے جو توقی میں مولا نے فرمایا، وہ نتیجہ جانتے ہو کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ہماری نظریں تم سے ہٹ جائیں تو ہمارے دشمن تمہیں نیست و نابود کر دیں۔ اگر پہنچا پایا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر شیعہ کا وجود میرے امام کے ہونے پہ دلیل ہے۔ ہر شیعہ کا وجود میرے صاحب کے ہونے پہ دلیل ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ میرے مولا کے ہونے پہ ہر چاہنے والے کا وجود دلیل ہے۔ ہاں، اور ایک اور بات کر دوں، ذرا غور کیجئے گا، ذرا محسوس کیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ معرفت کا تعلق محسوس کرنے سے ہے۔ معرفت کا تعلق سوسائٹیز میٹر نہیں کرتی معرفت کے لیے، کہ بڑی ایلیٹ سوسائٹی میں رہتا ہے تو یقیناً عارف ہوگا۔ پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں میرے ساتھ، نہیں پہنچ رہے؟ ہاں، سوسائٹیز میٹر نہیں کرتی۔ جانتے ہو روایات کے فقرے ہیں، سنیں گے تو سناؤں، زبردستی نہیں پڑھتا، روایات کے فقرے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، ہاں، کہ اس شخص کو، توجہ رکھنا، پہلے تو ایک فرمان سن لو، میرے اور آپ کے ساتویں امام باب الحوائج حضرت مولانا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، مولا بڑا سخت فرمان ہے۔ مولا فرماتے ہیں من عیرا مؤمنا بمعصیت لم یمت حتی یرتکب۔ اب یہ سوسائٹی کا المیہ ہے، ذرا دقت سے سن لو، فرمان مقدس ہے میرے ساتویں امام کا۔ کیا میں نے فقرہ کہہ دیا، امام کا فرمان بیان کیا کہ اگر تم میری اطاعت پہ جمع ہو جاؤ تو میرے دیدار سے محروم نہیں رہو گے، ٹھیک؟ ساتویں امام کا فرمان مقدس عرض کر رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں من عیر مؤمنا بمعصیت لم یمت حتی یرتکب، جو کسی، محسوس کرنا خدا کے واسطے، جو کسی مومن پر تہمت لگائے، غور کرو، جو کسی مومن پر تہمت لگائے، لم یمت، اس وقت تک موت اسے نہیں آئے گی، حتی یرتکب، جب تک اس تہمت میں وہ خود گرفتار نہیں ہو جاتا۔ مومن کو اتنا آسان سمجھا ہوا ہے، میرے ساتویں امام کا ہی زمانہ ہے،
علی بن یقطین واقعہ بڑا معروف ہے. علی بن یقطین ماہر معاشیات، اس زمانے کے حاکم نے اسے کہا میرے ہاں حکومت میں تمہیں میں وزیر اعظم کا عہدہ دیتا ہوں. آیا مولا کے پاس، سرکار کیا کروں؟ مولا نے کہا جا، لیکن ایک بات، میرے شیعوں کا خیال رکھنا. میرے شیعوں کا خیال رکھنا. میں وعدہ کرتا ہوں تجھے تلوار سے موت نہیں آئے گی، تو قید و بند میں نہیں رہے گا، تو فقر و فاقہ کی زندگی نہیں گزارے گا. بس شرط ایک ہے، میرے شیعوں کا خیال رکھنا، کوئی شیعہ کے تیرے در سے خالی نہ جائے. تھوڑا سا میرا ساتھ دے دو. غریب دہرہ سلامت رکھے. باتیں محسوس کرنے والی ہیں، عنوان معرفت ہے تو سن لو. گیا، عہدہ لیا. ایک شخص ہے صفان جمال، یہ بھی میرے ساتویں امام کے زمانے کے لوگوں میں شیعہ ہے، چاہنے والا ہے مولا کا. چلا، ضرورت تھی، کہا بھائی علی بن یقطین سے کہتا ہوں. پہنچا، علی بن یقطین کسی کام میں مصروف تر نہیں ملا. دل میں گداز ہوا، مولا کہاں ہے؟ وہ کوفہ میں ہے. واپس کوفے آتے ہوئے سوچ رہا تھا، ابھی مولا کو نہیں خبر کہ صفان جمال کو کوئی حاجت ہے. علی بن یقطین کے پاس گیا، دل میں سوچنے لگا ہاں عہدہ اسے مل گیا ہے، یہ کیا کرے گا؟ بڑا لوگ، بڑے آدمی ہو گئے ہیں، ذرا اس کو، ان واقعات کو معاشرے سے ملاتے رہنا. اپنے عہدے پہ آ گئے ہیں، یہ کیا کرائیں گے، یہ کیا پہچانیں گے ہم غریبوں کو. واپس لوٹا، دل میں گداز لیے، غم لیے کہ ہاں بڑا آدمی ہے. علی بن یقطین کچھ عرصے کے بعد واپس مدینہ آیا. دق الباب کیا، خادم نے دروازہ کھولا. جیسے ہی دروازہ کھولا کہا میرے مولا نے فرمایا ہے کہ علی بن یقطین سے کہو کہ ہم نہیں ملاقات کریں گے. علی بن یقطین نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو نے دروازہ کھولا، کم سے کم جا تو میرے سردار کو، میرے مولا کو بتلا تو. کہا نہیں، مولا نے فرمایا ہے کہ جب تیرے پاس میرے چاہنے والوں کے لیے وقت نہیں تو میرے پاس تیرے لیے بھی وقت نہیں ہے. جب تیرے پاس میرے چاہنے والوں کے لیے وقت نہیں تو میرے پاس تیرے لیے بھی وقت نہیں. اب علی بن یقطین دل میں بھونچال، سردار ملنے سے انکار کر دیں. محسوس کر لو، آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی، سر جھکا ہوا چلا، صفان جمال کے پاس آیا. کہنے لگا مجھے معاف کر دے. صفان نے کہا میں نے تجھے معاف کیا. اچھا پھر یہ بھی روش دیکھو، مومن بات کو طولانی نہیں کرتا. تھوڑا سا میرا ساتھ دو، میں باتیں کچھ عجیب سی آج ہو رہی ہیں. کہ مومن بات کو طولانی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. اگر کسی شخص کو ایکسپٹ ہو گیا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو اور اس نے اس کو احساس کر کے معافی طلب کی تو مومن طول نہیں دیتا، مومن فوراً معاف کر دیتا ہے. صفان جمال نے کہا میرے لیے کافی ہے کہ تو اتنا بڑا عہدہ رکھنے کے بعد احساس کر کے میرے در پہ آ گیا، میں نے تجھے معاف کر دیا. کہتا ہے ایسے نہیں. جہاں اونٹ باندھتا تھا نا صفان جمال، کہا وہاں آ جا. علی بن یقطین وہاں پہنچے، اپنے ایک رخسار کو زمین پہ رکھا. کہا صفان ذرا اپنا دوسرا پیر میرے دوسرے رخسار پہ رکھ. صفان کہنے لگا یہ مجھ سے نہیں ہوگا. کہا میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم اپنے مولا کو چہرہ دکھانے کے قابل تو ہو جاؤں. چلا واپس مولا کی خدمت میں. ابھی دق الباب کرنے کی نیت ہی تھی کہ سردار کے دروازے پہ دستک دے کہ مولا. دروازہ خود کھل گیا، خادم نے فوراً سے کھول دیا. اچھا جملہ میں نے کہہ دیا لیکن میں اصلاح کر رہا ہوں اپنے ہی جملے کی. اس وقت جب آیا تھا علی بن یقطین تو خادم نے دروازہ کھولا تھا. اب جب معافی مانگ کے اس حالت میں ندامت کے ساتھ واپس آیا، چاہتا تھا کہ دستک دے، دروازہ میرے مولا نے کھولا. کہا علی بن یقطین اب ہم تجھ سے راضی ہیں، تیری جنت کی بشارت دیتے ہیں. چاہتے ہو کہ زمانے کے امام تم سے راضی ہو جائیں، کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے چاہنے والوں کو خالی نہ لوٹانا. کسی طور بھی ہو، کوئی مستر ہو، کوئی پریشان ہو، کسی کیفیت میں ہو، تم جس طرح بھی حل کر سکتے ہو کوشش کرنا، اپنے طور پہ سعی کرنا اگر اپنے مولا کی رضا چاہتے ہو.
اگر اپنے صاحب کو راضی رکھنا چاہتے ہو. آج ابتدا اس انداز سے ہو گئی، لیکن یہ بھی شاید ضروری تھا کہ ہم اس انداز سے زندگی گزاریں. اور ایک جملہ کہوں تاکہ آپ سارے دوبارہ میرے ساتھ جڑ پڑیں. اب عبداللہ ہم سب سے راضی رہیں. یاد رکھیے کہ کاش میں پہنچا پاؤں. حجت کا تیار ہے؟ سارے محفوظ کریں گے. حجت کا وجود ضروری ہے، حجت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے. حجت کا وجود ضروری ہے، حجت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں. اچھا یہ کس کی حجت ہے؟ اللہ کی حجت ہے. ایسا ہی نہیں، بولنے میں بخل نہیں کرو جوان جتنے بیٹھے ہو. اللہ کی حجت ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ایک صفت ہے نا، اللہ کا بھی وجود ضروری ہے، ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے. اور اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، روز 15 شعبان، شب 15 شعبان جو کل آئے گی، ایک مختصر سی دعا ہے، اس دعا کو ضرور پڑھنا. وہ دعا مفاتیح الجنان میں موجود ہے، شب 15 شعبان کے عنوان سے. اس دعا کو ضرور پڑھنا، لیکن اس کا ترجمہ بھی پڑھنا، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ جس دن یہ گھرانہ آتا ہے، اس گھر کا کوئی فرد بھی جس دن آتا ہے، اس دن اور رات کا بھی ایسا حق ہو جاتا ہے کہ اس کا وسیلہ دے کے رب کی بارگاہ میں دعائیں مستجاب ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. اور کل جب آپ اس جملے کو پڑھیں گے، اب عبداللہ راضی رہے، جب اس جملے کو پڑھیں گے تو میرا یہ فقرہ آپ کو یاد آئے گا کہ مولانا نے یہ بتلایا تھا کہ جس وقت اس گھرانے کی کوئی فرد بھی تشریف لائے تو کیفیات کیا ہوتی ہیں. یعنی جس رات میں پہر میں یہ آ رہے ہیں، وہ پہر اتنا قیمتی ہے کہ وہ وسیلے کے قابل قرار پاتا ہے کہ اس کا واسطہ دیا جائے. ارے ہم اور آپ تو اس گھرانے کو ماننے والے ہیں کہ جن کے ناموں کی برکت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہم ان کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں. جب کبھی مستر ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ، تو کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو، سر پہ ہاتھ رکھو اور کہو یا قائم آل محمد ادرکنی 5 times. 5 times 5 مرتبہ ذکر کی تکرار کرو کھلے آسمان کے نیچے. تم یقین مان لو کہ تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے. تمہارے مولا تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارے مولا تمہیں سن رہے ہیں. میں اس لیے ہر روز ایک فقرہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، خدا را اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لو، اپنا احتساب خود کر لو کہ تم کیا ہو. اس لیے کہ تمہیں تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اگر جانتا ہے تو تمہیں تمہارا اللہ اور مولا جانتا ہے.